بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ جانوروں اور پرندوں کے تعلق سے ہے کہ اگر ان کو پانی پلایا جائے اور ان کی زندگی ہموار کرنے کے لیے ان کے لیے اچھے کام کیے جائیں تو اس کا کیا ثواب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کا عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر برائی والا عمل کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں نیکی کا عمل کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب حاصل ہو سکے اور اس کا اجر ہمیں مل سکے۔ برائیوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ برائیوں کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن ہمیں مل کر رہے گا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے دو فرشتے ہمارے اوپر بٹھا رکھے ہیں، ایک فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ رجسٹر میں لکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ان سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی، وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں فرشتوں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی فرشتوں نے لکھا ہوگا یہی رجسٹر قیامت کے دن تولا جائے گا، اور یہی رجسٹر جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو خوش و خرم زندگی گزارے گا، وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جس کا رجسٹر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا اس کے پیچھے سے دیا گیا تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمیں دنیا کے اندر بھلائی کا عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ جانوروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرندوں کے ساتھ ہو، چاہے کسی اور کے ساتھ ہو۔ برائیوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی شر کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو یا پرندے ہوں، کسی کے ساتھ بھی برائی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بینما رجل یمشی فی طریق، ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اشتد علیہ الحر، اس کو سخت دھوپ لگی، اس کو حرارت محسوس ہوئی، اس کا جسم گرم ہو گیا، فوجد بئرا، اس کو ایک کنواں ملا، فنزل فیہا، تو وہ اس میں اتر گیا، فشرب ثم خرج، تو کنویں سے پانی پیا، اپنے آپ کو سیراب کیا، ٹھنڈا کیا، اور کنویں سے نکل کر باہر آ گیا، فیدا کلب یلہث، تو دیکھا کہ ایک کتا زمین چاٹ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ دھول کھا رہا ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طریقے سے مجھے پیاس لگی تھی، لہذا وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا اور اس موزے کو اپنے منہ میں دبایا اور چڑھتا ہوا اوپر آ گیا، فسق الکلب، اور پانی پلایا اس کتے کو، فشکر اللہ لہ، تو اس کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا، فغفر لہ،
تو اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لنا فی البہائم لاجرا، کیا ہم جب جانوروں کے ساتھ بھلائی کریں تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جس کا کلیجہ ہو اور اس کو تر کر دیا جائے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا انی انزع فی حوضی حتی اذا ملأته لابلی ورد علی البعیر لغیری فسقیته فهل لی فی ذلک من اجر۔ اس آدمی نے کہا میں اپنے حوض کو صاف کرتا ہوں، پھر اپنے اونٹوں کے لیے اس میں پانی بھرتا ہوں، اور جب پانی اس میں بھر دیتا ہوں تو دوسرے اونٹ آ کر کے اس میں سے پانی پیتے ہیں، تو کیا میرے بھرے ہوئے پانی کو جب دوسروں کے اونٹ آ کر کے پی لیں تو اس میں میرے لیے اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد حرن اجر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر وہ جانور جس کا کلیجہ ہو اس کو تر کر دیا جائے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے۔ ہر کلیجہ جس کے اندر زندگی باقی ہو اس کو سیراب کر دیا جائے تو اس میں اجر ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ میرے بھائیو، ان دونوں واقعات پر اگر غور کیا جائے تو دونوں واقعے کے اندر یہ موجود ہے کہ دونوں نے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جانور پانی پی کر جب سیراب ہو جائے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ خوشی محسوس کرے اور اس انسان کا شکر ادا کرے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف کر دیتا ہے، ایسے انسان کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم ایسا نیک عمل کر کے جانوروں کی دعائیں نہیں لینی چاہیے؟ جانور بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جب ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور ان کو گرمی سے بچاتے ہیں یا ان کو سردی سے بچاتے ہیں تو ہمارے وفادار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جانور کس طریقے سے وفادار ہو جاتے ہیں جب ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو پانی پلایا جائے، اور کس طریقے سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ انسیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن انہی جانوروں کو جب ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، انہیں مارا جائے تو وہ دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں، کس قدر وہ خوش ہوتے ہیں، اس کی بو سونگھ کر کے دور ہی سے وہ اس کے پاس چلے آتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یہ مارے گا، پیٹے گا یا بھگائے گا یا میری بے حرمتی کرے گا، بلکہ اگر اس کو بھوک لگی ہو تو کھانا مانگتا ہے، اور اگر شکم سیر ہو تو وہ پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور یہ ہم انسان اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، صدقہ کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، چاہے وہ پانی کا صدقہ ہو، چاہے وہ کھانے کا صدقہ ہو، چاہے وہ کپڑوں کا صدقہ ہو، چاہے کسی اور قسم کا صدقہ ہو۔ جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان امی توفیت، میری ماں وفات پا گئی ہیں، ولم توصی، اور کوئی وصیت نہیں کر سکی، افینفعها ان اتصدق عنها، کیا میں اپنے والدہ کی جانب سے کوئی صدقہ کروں تو اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو نفع پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ نعم، ہاں اس کو فائدہ پہنچے گا، وعلیک بالماء، اور
تمہیں صدقہ ہی کرنا ہے تو پانی کا صدقہ کرو، ایک کنواں کھدوا دو، ایک ٹیوب ویل لگوا دو، پانی کی نہر ہے اس کو جاری کر دو، جس سے لوگ سیراب ہو سکیں، جس کے اندر لوگ نہا سکیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو فائدہ دیتا رہتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لیس صدقۃ اعظم اجر من ماء، کوئی صدقہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ پانی کا صدقہ کرنے سے اجر حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گرمی کا موسم ہے، لوگ پریشان حال ہیں، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے پانی مہیا کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ جانوروں کے لیے ہمیں پانی مہیا کرنا چاہیے، باغات میں پانی کا انتظام کرنا چاہیے، جہاں پر چڑیے چہچہاتی ہوں، جہاں پر جانور آتے ہوں، تاکہ وہ پانی پی لیں اور اپنے جسم کو اس پانی کے اندر ٹھنڈا کر سکیں اور ان کی زندگی رواں دواں ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، مومن کو اس کے اعمال میں سے اور اس کی نیکیوں میں سے موت کے بعد جو حاصل ہوتا ہے، جو ملتا ہے، وہ ایسا علم ہے جو اس نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہو، کسی کو سکھایا ہو یا اس کی نشر و اشاعت کی ہو، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، اور مصحفاً ورثہ، یا اس نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، یا قرآن مجید خرید کر اس کو وقف کر دیا ہو جس میں سے لوگ پڑھتے ہوں، او مسجداً بنا ہو، یا کسی نے مسجد بنا دی ہو، او بیتاً لابن السبیل بنا ہو، یا راہگیروں کے لیے کوئی گھر تعمیر کر دیا ہو، کوئی سرائے تعمیر کروا دی ہو، او نہراً اجرا ہو، یا کوئی نہر بند پڑی تھی، سوکھی پڑی تھی، اس میں پانی جاری کروا دیا ہو، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا اپنے مال میں سے صدقہ دیا ہو جب وہ صحت یاب تھا، جب وہ حیات تھا، تلحقہ من بعد موتہ، یہ سارے اجر اس کی موت کے بعد اسے مل کر رہیں گے۔ اس کو ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کے اندر ہم انہیں چھوڑ جائیں اور وہ کر جائیں تو آخرت میں اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہتا ہے، جب تک وہ چیزیں دنیا کے اندر باقی رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی ہم مال کماتے ہیں اس کو ہم نے کھا لیا، اس کا کپڑا پہن لیا اور عشائش کی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں لا کر کے رکھ لیں، تو اس سے تو ہم نے دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہی مال جس کا ہم نے صدقہ کیا ہو یا صدقہ جاریہ کے طور پر کہیں پر لگا دیا ہو، تو آخرت کے اندر وہ ہمیں مل کر رہے گا، اس وقت جب کہ ہم نیکیوں کے محتاج ہوں گے، ثواب کے محتاج ہوں گے، اجر کے محتاج ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کے ذریعے سے ہمارا مقام اور مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے جس دن نہ کوئی بیٹا کام آئے گا، نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ کوئی اور کام آئے گا۔ قیامت والے دن جو بھی ہمارے کام آئے گا وہ ہمارا نیک عمل ہوگا۔ تو ہمیں دنیا کے اندر نیک عمل کرنے چاہیے اور ایسے نیک عمل چھوڑنے چاہیے جس کا فائدہ دائمی ہو، جس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی ماتت، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے،
میری ماں فوت ہو گئی ہیں، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ میں ان کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں صدقہ کروں تو کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الماء، پانی کا صدقہ کرو، کوئی کنواں کھدوا دو، فحفر بئرن، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا، وقال ھذا لأم سعد، اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کی، اپنے ماں کے نام پر ایک صدقہ جاریہ کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ان کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر افضل صدقہ پانی قرار دیا ہے، لہذا ہمیں پانی کا صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ اس کو ابو داؤد، ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح علی شرطہما، یہ صحیح ہے اور بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور اس کے رجال ثقہ ہیں، سوائے اس بات کے کہ سعید بن مسیب اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کنواں کھدوائے اور اس میں سے جو بھی پانی پیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی پرندہ ہو، مگر اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا قیامت کے دن، اس کو اس کا ثواب دے گا قیامت والے دن۔ اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کا عمل دنیا کے اندر کر جائیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز چھوڑ جائیں۔ علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سنا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، میرے رکبے میں، میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا نکل گیا ہے جو 7 سال سے ایسا ہی پڑا ہوا ہے، جس کی تکلیف میں برابر محسوس کرتا ہوں۔ مختلف قسم کا میں نے علاج کروایا ہے، میں نے اطباء سے پوچھا اور ان سے پوچھ کر کے دوائیں لیں، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه الماء، جاؤ دیکھو جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، فاحفر هناك بئرا، وہاں ایک کنواں کھدوا دو، فإني أرجو أن ينبع هناك عين، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے پانی نکلے گا، ويمسك عنك الدم، جب وہاں سے پانی نکلے گا تو تمہارا یہ خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ففعل الرجل فبرأ، تو آدمی نے ایسا کام جا کر کے کیا وہاں پر، تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ 7 سال سے جس کا علاج ڈاکٹروں نے کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، پانی کا صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صدقے کے اندر شفا رکھی ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو یہ صدقہ بجھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کبھی بندے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی دور کرنے کا بہترین عمل صدقہ ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور بندوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، جانوروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، پرندوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔